گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 15 شعبان 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ جنہوں نے آج روزہ رکھا ان کو روزہ مبارک، جو نہ رکھ سکے اللہ ان کو اگلے سال توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور رمضان کے روزے آ رہے ہیں، عشق میں ڈوب کے رکھنے ہیں، پلان کر لیں 15 دن جو آپ کے پاس 14 دن پڑے ہیں پلان کر لیں، پچھلی بار جو کمی رہ گئی تھی اس بار نہ ہو۔ تراویحوں میں قیام اللیل میں کوئی کمی نہ، جڑ جائیں اللہ کے ساتھ، جڑ جائیں اللہ کے ساتھ۔ آج ہمارا درس نمبر 171 171 نمبر، ہماری 170 کلاسیں ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے۔ یہ درس آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، کارڈ لے لیں، 404 ٹیوٹر کا
नंबर है कनेक्ट हो जाए इससे, आपको कश्फुल मजूब के मैसेज पहुंचते रहेंगे। दर्स के बाद 3 लोग जो किताबें लेना चाहते हैं इस दर्स में, इस क्लास रूम में दाखिला लेना चाहते हैं, हजरत अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म को पढ़ना चाहते हैं, वो बाद में 3 किताबें ले सकते हैं। इसके अंदर बैत होने का तरीका लिखा हुआ है। अगर पहले कोई किसी का बैत है तो हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के तालिब हो जाते हैं। आप पीराने पीर के भी पीर हैं। हजूर गौसे पाक ने फरमाया इनका जमाना पा लेता तो इनके चमकते हुए हाथ पे बैत करता। हर कादरी पहले हजवेरी है, हर कादरी पहले हजवेरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दर्स कश्फुल मजूब के रमूज़ इशारात समझने की तौफीक अता फरमाए। मौजू हमारा शेख हुसैन बिन मंसूर हिल्लाज का इश्क और गुलाब और मशाइख की राय। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हमें इनके बहुत खूबसूरत किस्से सुनाया कि मशाइख इनके बारे में क्या ख्याल रखते थे। मैं आगे फिर आप चलते रहेंगे, साथ साथ इश्क की भी बात होती जाएगी और मंसूर खिलाज रहमतुल्लाह अलैह की बात होती जाएगी। मैं दर्स का थोड़ा सा लुभाब आपको बता दूं। मशाइख कराम की राय है, कुछ ने इनको मंसूर हिलाज रहमतुल्लाह अलैह को ये सुकर की हालत में मस्त रहते थे, तो उस हालत में रहने की वजह से मशाइख कराम ने इनको मरदूद यानी कि रद्द किया हुआ करार दिया। और ज्यादा जो मशाइख कराम है उन्होंने इनको मकबूल करार दिया। और कुछ मशाइख कराम जिनमें बड़े मशाइख हैं, हमारे मशाइख जिनमें हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जरीरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबुल हसन हिस्री रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने इन पे खामोशी इख्तियार किया। और कुछ ने इनको जादूगर भी कहा, और आप फरमाते हैं जादूगर नहीं थे, बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली थे। और हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने इनको खूबसूरत खिराज तहसीन पेश किया। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, फिर आगे दर्स में आप सब समझ जाएंगे कि हजरत दाता अली हजवेरी हमसे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। कि आपकी बातें आप सुना रहे हैं हमें किताब के जरिए, तो किताबें बातें हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह, आपने फरमाया कि हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ने इनको ये कहकर खिराज तहसीन पेश किया कि हजरत मंसूर बिन हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह और मैं एक ही रस्ते के मुसाफिर थे, मुझे मेरी वारिफ्तगी ने निजात दे दी, उन्हें उनकी अकल ने हलाक कर दिया। और आप फरमाते हैं हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर वो मलऊन और मरदूद होते तो अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ये कभी ना कहते कि मैं और हिल्लाज एक ही रस्ते के मुसाफिर, क्योंकि रास्ता तो मार्फत का ही था ना। और फिर मोहम्मद बिन खफीफ रहमतुल्लाह अलैह ने दाता अली फरमाते हैं इनको आलम रब्बानी कहा कि रब की मार्फत रखते थे। और ये सारा आगे किस्सा आएगा, अपने दर्स की तरफ चलते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, क्या कहा कुरान ने, ऐ ईमान वालो टूट कर मोहब्बत करो मुझसे। किसको कहा? हमें। और क़यामत तक आने वाले लोगों को क्या कहा? वल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करो, इश्क करो अल्लाह से। मोहब्बत जब शिद्दत इख्तियार कर जाए तो क्या हो जाता है? इश्क हो जाता है। फिर बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया इश्क ना छाड़ता पक्का कोई होश नहीं रहती। फिर जब नमाज का वक्त होता है तो बस फिर नमाज की होश होती है, जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म आता है तो बस अल्लाह के फरमान की होश होती है, इसके अलावा किसी चीज की कोई होश नहीं रह जाती। ये इसकी तशरीह है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, आज इश्क लेके उठना। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठने वालों, हजूर पाक की हदीस पाक आगे सब इश्क पे लिए। आज आप क्या फरमाते हैं कि जब तू नमाज पढ़े तो तेरी इश्क मोहब्बत का ये आलम हो कि तू समझे कि तू अल्लाह को देख रहा। तेरी इश्क मोहब्बत का क्या आलम हो, ये उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ कि तुझे लगे कि तू अल्लाह को देख रहा है। जब ये हकीकत मुंतजर नजर आ लबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में, ये ऐसे कि जैसे तू देख के रूबरू खड़ा, इसको हजूरी वाली नमाज कहा गया। हाजिर है रब के, हाजिर है, सामने खड़ा देख रहा है और नमाज पढ़ रहा है। और आपने फरमाया अगर तेरा ये ख्याल ना बन सके, अगर तेरा तो ये तो ख्याल, ये तो यकीन है कि अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह तुझे देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इश्क वाली नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मंसूर बिन हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह 244 हिजरी में पैदा हुआ और 309 हिजरी में वफात पाई। 65 साल आपने उम्र पाई। 12 साल की उम्र में आप कुरान के हाफिज हुए। हज के लिए जब गए 26 साल की उम्र में तो 1 साल तक इत्तिकाफ किया। कितने बड़े अल्लाह से इश्क करने वाले, कोई 40 दिन का इत्तिकाफ करता है, आपने 1 साल खाने काबे में इत्तिकाफ किया और इश्क कमाल था। रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत इमाम अहमद खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिजविया में लिखते हैं कि इनका घर ही सारा इश्क वाला था। इनकी जो बड़ी बहन थी वो अल्लाह के इश्क में इस कदर फना थी, सारी रात जागती रहती और रात को एक जंजीर लटकती, उसके साथ एक प्याला लगा होता,
ان کی اس کیفیت کے بارے میں آپ لکھتے ہیں. اس زنجیر کے ساتھ ایک پیالہ لگا ہوا تھا, وہ پانی پی لیتی, وہ جو بھی اس میں ہوتا پی لیتی. ایک دن منصور حلاج رحمۃ اللہ نے آواز دی, بہن تجھے اللہ کا واسطہ تھوڑا سا مجھے بھی دینا, تھوڑا سا مجھے بھی دینا. جب وہ آپ نے کہا بھائی نہ, کہا نہیں تجھے اللہ کا واسطہ. وہ جب وہ پانی پیا, وہ جو پیالہ اترتا تھا آسمان سے, وہ جب پانی پیا تو بس اس کے بعد پھر آپ مست ہو. خلاج آپ کا, یہ کشف المجوب شروع کرتے ہیں, تھوڑا سا میں تعارف سا. خلاج آپ کا نام کیوں پڑا؟ روئی دھننے والے کو کہتے ہیں. آپ کے ایک دوست تھے, آپ ان کی دکان پہ گئے, وہ روئی دھنتے تھے. تو کہا کہ یہ میرا یہ کام کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ میں نے روئی جو نکالی ہوئی ہے میں نے دھننی ہے, یہ بہت ضروری دینی ہے. انہوں نے کہا آپ جائیں, یہ کام آپ کے بغیر ہونا نہیں ہے, روئی میں دھن دوں گا. جب وہ واپس آئے تو اس کی پوری دکان کی دوئی جو 6 مہینے میں نہیں دھن سکتی تھی, آپ نے ساری دھنی ہوئی. تو آپ اس وجہ سے پھر خلاج مشہور ہوئے, روئی دھننے والے. تو اللہ رب العالمین ان کے اوصاف اور ان کے کمالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عطا گنج بخش علی شجرہ نسب پڑھ لیں. حضرت عطا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. 10 واسطوں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا سے جاوید. آپ ہاشمی سید بھی ہیں اور آپ حسنی سید بھی ہیں, حسینی سید بھی ہیں. والد عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ 400 نوافل پڑھا کرتے تھے. اللہ کے عشق میں اس قدر مستغرق تھے. آج دعا کریں کہ ان کے عشق کے صدقے ہم 5 وقت کے نمازی ضرور ہو جائیں. آج کے بعد کسی حجویری کی نیٹ کے ذریعے, DVD کے ذریعے, کشف TV کے ذریعے جو درس دیکھ رہے ہیں, کبھی آج کے بعد نماز نہ ضائع ہو. عشق کیا ہے؟ اللہ کی عطا تو عبادت و بندگی. ہم عام لوگ ہیں, ہم پہ 5 نمازیں فرض تھی. حضور سرور کائنات خاص تھے, آپ پہ 6 نمازیں فرض تھی. جتنا خاص ہوتا جائے گا اتنی عبادت و ریاضت زیادہ ہوتی جائے گی. اللہ کی قربت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت و ریاضت اور بندگی کا نام. یہ اولیاء اللہ اس قدر اس مقام و مرتبے پہ اس لیے پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور منزلت کرتے ہیں. سجدہ طریقت. حضرت عطا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شیخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عشق دیکھیں. فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں, میں نماز پڑھتا ہوں, نوافل نماز. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے, میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے نہ تو کبھی آج کے بعد نماز کو ترک کریں, نہ کبھی قرآن کو ترک کریں. کیونکہ کبھی دل کرے اللہ سے باتیں کرنے کو تو نماز پڑھے, کبھی دل کرے کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھیں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے, پڑھنے کی اور اولیاء عظام کی تعلیمات کو عمل کرنے کی, پھر اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا, نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما, یہ ناقصوں کی پیر ہے اور پیروں کی کیا رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کسی کو شاخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے خالق ارض و سماوات کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. شیخ کامل کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. آپ نے فرمایا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول ہے, کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے. قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے, قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے.
آپ نے فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ راہ حق بیان کرتی ہے, کلمات کی شرح کرتی ہے, بہت سے پردے کھولتی ہے, ہٹا دیتی ہے. جو اس کا مطالعہ کرتا رہے اس کا زنگ اتار دیتی ہے, اس کے دل کا زنگ اتار دیتی ہے. آپ نے اس میں اس بات کا اہتمام کیا. اس کتاب کے آپ نے 39 ابواب باندھے اور کتاب کے 3 حصے کیے. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ, علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے. دوسرے حصے میں صحابہ, اہل بیت اطہار اور صوفیہ کا ذکر کیا. ہم صوفیہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں. تیسرے حصے میں تصوف اور اس کی اصطلاحات بیان کی. 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا اور اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ پورے قرآن سے حوالہ دیا جائے. 177 احادیث کا حوالہ دیا, صحیح احادیث کا, اور 531 بزرگان دین کے اقوال آپ نے پیش کیے. آپ انتہائی اہم, قابل احترام شیخ القرآن, شیخ الحدیث اور صوفیہ میں اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھنے والے صوفی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 171, موضوع شیخ حسین بن منصور حلاج کا عشق اور مشائخ کی آراء. ہائے ہائے, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا. فرمایا عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھ وانگ پہاڑا ہوں. جب عشق ہو جائے تو دل پھر پہاڑ جیسا رکھنا چاہیے. عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھ وانگ پہاڑا ہوں. لکھ بدیاں تے ہزار برائیاں جانی باغ بہاراں. لکھ بدیاں تے ہزار برائیاں جانی باغ, ان کو باغ بہار کی طرح جانی. لکھ بدیاں تے ہزار برائیاں جانی باغ بہارا ہوں. منصور جے چک سولی دیتے واقف کل اسرارا ہوں. منصور جے چک سولی دیتے واقف کل اسرارا ہوں. سجدیوں سارنا چائیں باہو کافر کین ہزاراں. اللہ کا جب عشق ہو جائے تو ہر ایک نے اپنا اپنی عقیدت ان کو پیش کی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدت کے پھول ان کو پیش کیے وہ سنے, مشائخ کی آراء اور ان کے بارے میں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے ذاتی طور پہ دلی لگاؤ تھا حضرت حسین بن منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ فرماتے ہیں تب شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ تبا تابعین سے کتاب شروع, بہت توجہ سے, بہت دھیان سے, ایک ایک لفظ اپنے دل میں اتارتے جائیں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہے. کس سے مخاطب ہے؟ آپ سے. یہ کتاب بالخصوص حضرت ابو سعید حجویری اور بالعموم قیامت تک کے آنے کے مسلمانوں کے لیے لکھی. آپ ہم سے مخاطب ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ حسین بن منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ تبا تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حقیقت میں غرق ہونے کی وجہ سے بظاہر ہلاکت کا شکار ہونے والا. کیا کتنا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا. کیا کہا ہے؟ حقیقت میں, حقیقت کون ہے؟ اللہ کی ذات. حقیقت میں غرق ہونے کی وجہ سے بظاہر ہلاکت کا شکار ہونے والے. وہ جو ہلاکت وہ بظاہر ہے. اس ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ بعض لوگوں نے کہا کہ 80 علماء کرام نے اس پہ فتویٰ دیا, ایک غلط تحریر دکھائی گئی اس وزیر نے, یہ بڑا ایک طویل واقعہ. تو اس میں کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دستخط کی ہے. قتل نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ اس گروہ میں تھے جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی, پھر انہوں نے کبھی بھی دستخط نہیں کرنے تھے. اور دوسری بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان سے 13 سال پہلے وصال پا گئے. 13 سال پہلے وصال پا گئے. آپ داتا علی حجویری نے اپنے دادا مرشد کو خاموشی والے لوگوں میں بتایا. تو آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں غرق ہونے کی وجہ سے بظاہر ہلاکت کا شکار ہونے والے. جب ان کی گردن اتار کے دریائے دجلہ میں پھینکیا گیا ان کا جسم تو پورے پانی سے آواز آنے لگی حق حق اللہ 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 اللہ. پورے پانی سے الحق حق کی آوازیں آنے لگی. اگر کوئی پتھر مارتا تو اس پتھر جب آپ سے ٹچ ہو جاتا تو اس پتھر سے بھی آواز آتی اللہ اللہ. خون کے جو فوارے نکلتے اس ہر قطرے میں آواز آتی اللہ اللہ اللہ. اتنا عشق کیا اللہ تعالیٰ سے, مست تھے مست. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے عشق میں اس قدر مست تھے. آپ فرماتے ہیں شیخ ابو المغیث حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو طریقت کے مست تھے. داتا صاحب نے کیا لکھا؟ طریقت کے مست تھے. داتا صاحب نے آگے لکھا کہ ان سے جو بعض علماء کا, بعض مشائخ کا اختلاف تھا ان کے مست ہونے کی وجہ سے تھا, ان کے دین کی وجہ سے نہیں تھا. دیندار تو یہ ایسے بہترین تھے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. جو 400 نوافل پڑھتا وہ کیسا دیندار ہوگا آپ اندازہ کریں. 400 نوافل, اللہ کرے کسی دن ہم پڑھیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارار تھے, شیشے کی دکان تھی. آپ کے بارے میں بھی آتا ہے آپ دکان میں پردہ ڈال کے 400 نوافل روز پڑھا کرتے. کوئی نہیں پہنچ سکتا عبادت کے بغیر اللہ تک.
اور عبادت میں سب سے پہلی چیز نماز 5 گانا، اس کو پکا کر لو، پکا پکا، پھر نوافل، پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان پاؤں، میں بندہ تو بس کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن کاری نظر آتا ہے. بس یہ عبادت کے بغیر آپ نہیں جڑ سکتے. جب اذان ہو تو اپنی دکانیں ہر چیز بند کر دیا کریں، اس وقت چاہے پردے لگا دیں، چاہے کسی کو کھڑا کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کریں، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. آپ فرماتے ہیں حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو طریقت کے مست اور مشتاق تھے، ان کا حال طبی یعنی قدرتی تھا، ان کی جو حالت تھی یہ اللہ کی طرف سے قدرت اور ہمت بلند تھی. شیخ منصور خلاج کے بارے میں مشائخ کی آراء، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، غور کریں، آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، وہ آپ اس طرح سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں، آپ کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے نا، آپ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو حضرت منصور خلاج کا قصہ سنا رہے ہیں داتا صاحب. آج داتا صاحب سے محبت کرنے والوں کہ میں تو ان کے لفظ ادا کر رہا ہوں، میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں، ہم سارے طالب علم ہیں، ہمارے استاد اور پیر و مرشد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، تو میں تو ان کے لفظ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ سے مخاطب ہیں. کس طرح مخاطب ہیں؟ آپ فرماتے ہیں منصور خلاج کے بارے میں مشائخ کی آراء، ان کے بارے میں مشائخ کی آراء مختلف ہیں. بعض حضرات نے انہیں مردود قرار دیا اور بعض نے انہیں مقبول، بعض نے کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ کے رد کیے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں. آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ان لوگوں کا نام لیا جن کے ہاں آپ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ان کو رد کیا ان کے نام بھی آپ نے لکھے ہیں. شیخ عمر بن عثمان مکی، شیخ ابو یعقوب نہر جوری، شیخ ابو یعقوب اکتا اور شیخ علی بن سہل اصفہانی نے انہیں مردود قرار دیا ہے، جبکہ شیخ ابن عطا، شیخ محمد بن خفیف، شیخ ابو قاسم نصر آبادی اور تمام متاخرین مشائخ نے انہیں مقبول قرار دیا ہے. چند لوگوں نے انہیں مردود قرار دیا ہے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں اور جو متاخرین کے پرانے بزرگ ہیں انہوں نے زیادہ ان کو مقبول قرار دیا. اور آپ فرماتے ہیں جب تیسرا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، جن میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت احمد بن حسین جریری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو الحسن خصری رحمۃ اللہ جیسے اکابر مشائخ طریقت ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، کچھ نہیں کہا ان کے بارے میں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ آئے تو آپ نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں سکر والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں سہو والے ہوش والے لوگ چاہیے، اس لیے آپ ہماری محفل میں نہ بیٹھیں. جب انہوں نے حضرت جنید بغدادی کیونکہ بہت بڑے شیخ تھے، جب انہوں نے ان سے لا تعلقی کی تو باقی مشائخ نے بھی ان سے لا تعلقی کر لی. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آگے ہمیں سمجھائیں گے. آپ فرماتے ہیں اپنے استاد کی بات یہاں آپ نے کی ہے. حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ کشیریہ کے مصنف ہیں اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کو استاد لکھتے ہیں. تصوف کی پہلی کتاب لکھی ہے حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ ان کا حوالہ دے رہے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں چوتھے طبقے کے بارے میں آپ نے گفتگو کیا. آپ فرماتے ہیں چوتھا طبقہ وہ ہے، پہلے 3 طبقے ہوئے، ایک وہ جنہوں نے مردود قرار دیا، وہ تھوڑے سے لوگ، ایک وہ جنہوں نے مقبول قرار دیا، یہ بہت زیادہ لوگ، ایک وہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی، اور چوتھا طبقہ یہ ہے جنہوں نے انہیں جادوگر قرار دیا. ہمارے زمانے میں شیخ المشائخ شیخ ابو سعید، شیخ ابو قاسم گرگانی، شیخ ابو عباس شکانی اور دیگر مشائخ نے ان کی حالت کو باطنی اسرار پر محمول کیا اور انہیں بزرگ قرار دیا. کہا کہ جو ان کی حالت تھی یہ باطن کے اسرار کھل چکے تھے اس پر اور یہ بزرگ ہیں. حضرت منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حسین بن خلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، آگے امام کشیری کی رائے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے استاد ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ چونکہ ان سے محبت کرتے تھے حضرت حسین بن منصور خلاج سے، تو آپ نے ان کو بڑا ثابت کیا. آپ فرماتے ہیں میرے استاد امام کشیری کی رائے، امام استاد ابو قاسم کشیری فرماتے ہیں اگر وہ اہل حقیقت و اہل معنی میں سے ہیں تو لوگوں کے مسترد کرنے کی وجہ سے مردود نہیں ہوں گے. اگر امام کشیری کیا فرماتے ہیں اگر وہ واقعی اللہ کے خاص اور برگزیدہ ہے تو لوگوں کے مردود کرنے سے وہ مردود نہیں ہوں گے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو لوگوں کے رد کرنے سے وہ کبھی ان کی مقبولیت نہیں ختم ہو سکتی. آپ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہیں تو مخلوق کے قبول کرنے کی وجہ سے مقبول نہیں ہوں گے. اس لیے ہم ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور ان کے حق میں جس قدر نشانیاں نظر آتی ہیں انہیں اتنا بزرگ مانتے ہیں. امام کشیری کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ مقبول ہے تو پھر مقبول ہی ہیں، پھر مردود نہیں ہو سکتے، اور اگر مردود ہے تو امام جو مرضی کہے پھر وہ مقبول نہیں ہو سکتے. ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور جتنی نشانیاں ان میں حق کی نظر آتی ہیں اتنا بزرگ انہیں سمجھتے ہیں. چند مشائخ کے علاوہ تمام مشائخ ان کے فضل و کمال، حالت کی صفائی اور بکثرت ریاضت و مجاہدے کے قائل ہیں. داتا صاحب نے کیا کہا؟ چند مشائخ کے علاوہ زیادہ مشائخ جو ہیں ان کے فضل و کمال، حالت کی صفائی اور بکثرت ریاضت اور مجاہدے کے قائل ہیں. ان کا ذکر اس کتاب میں نہ کرنا نا انصافی ہوگی. کتنی محبت کرتے تھے. ہم نے فرمایا کہ میں اپنی کتاب کشف المحجوب میں اگر حسین بن منصور خلاج کا ذکر نہ کروں تو یہ نا انصافی ہوگی.
آپ فرماتے ہیں ناانصافی ہوگی، کیونکہ کچھ لوگوں نے جو بظاہر پرست ہیں انہوں نے ان کی تخفیف کی ہے. کچھ لوگ جو اس دور کے ظاہر پرست تھے انہوں نے ان کی تخفیف کی، ان کا رتبہ کم کیا اور ان کا انکار کیا اور ان کی حالت کو عذر اور ہیلا اور جادو سے منسوخ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ وہ منصور حلاج نہیں ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اور تھے. یہاں پر وہ آپ فرماتے ہیں یہ حسین بن حلاج بغدادی ملحد ہیں جو محمد بن زکریا کے استاد تھے اور ابو سعید قرطبی کے ساتھی ہیں، حالانکہ وہ شخص دوسرا افراد ہے. لوگوں کو بھلیکھا بڑھ گیا نا اس وقت، میڈیا کی کچھ زیادہ برمار نہیں تھی نا، کچھ بات بڑی مشکل سے حق بات. تبھی تو کتابیں سونے کے بھاؤ بکتی تھی. کتابیں سونا رکھ کے کتاب ایک سائڈ پہ دی جاتی تھی. سونا سستا تھا، کتاب مہنگی تھی، کیونکہ اس وقت علم کا ذریعہ کتاب ہی تھا. تو آج میڈیا کے اور بھی بڑے ذرائع آ گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ شخص اور ہے جس کو لوگ جادوگر اور ملحد کہتے ہیں، ہم اس حسین بن منصور کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں مشائخ میں اختلاف پایا جاتا ہے. یہ فارس کے شہر بیضا کے رہنے والے تھے. آپ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ وہ جو لوگ اس وقت مشہور تھا وہ اور حسین بن منصور تھا. آپ فرما رہے ہیں ہم جس کی بات کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں مشائخ میں اختلاف پایا جاتا ہے. یہ فارس کے شہر بیضا کے رہنے والے تھے جن مشائخ نے ان سے لا تعلقی ظاہر کی ہے اور مسرت کیا. انہوں نے ان کے دین اور مذہب میں تانا زنی کی وجہ سے نہیں کیا. کیا فرمایا؟ جن مشائخ نے ان سے لا تعلقی اختیار کیا، ان کو مسترد کیا، ان کے دین کی وجہ سے مسترد نہیں کیا. داتا صاحب فرما رہے ہیں دین اور مذہب میں تانا زنی کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ ان کی حالت، ان کے حال اور کیفیت کے اعتبار سے لیا. اب یہ کیسے ہلاک کیا؟ جو اسرار ان پہ اترتے تھے. کن پہ؟ یہ میں آپ کو ذرا موٹی گفتگو کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ بات کو اگلے درس سے جوڑ لیں گے. جو اسرار حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ پر اترتے تھے، جو اسرار الہی اترتے تھے، وہ اپنی عقل کے مطابق ان کو ظاہر کر دیتے تھے. تو تب انہوں نے کہا کہ ان کو ان کی عقل نے ہلاک کر دیا. اپنی عقل کے مطابق ان اسرار الہی کو بیان کر دیتے تھے اور حضرت سید الطائفہ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ان کو ضبط کر جاتے تھے، ان کو پی جاتے تھے. یہ بزرگوں میں دو کیٹیگریز بتائی ہیں، ایک صاحب تکوین اور ایک صاحب تلوین. صاحب تکوین سہو والے ہوتے ہیں، ہوش و حواس والے، اور صاحب تلوین یہ سکر والے ہوتے ہیں، مدہوشی والے. یہ سکر کی حالت میں رہتے تھے. ان کے حال اور ان کی کیفیت کی وجہ سے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا اعتبار. اس کی وجہ یہ ہے یہ صاحب حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے مرید ہوئے. ان کی حالت ایک جیسی نہیں جاتی تھی، کیفیت بدل جاتی تھی ان کی. یہ پھر اٹھ جاتے تھے وہاں سے جہاں پر ان کی عزت ہوتی تھی. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ صاحب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پہلے حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، پھر ان سے اجازت لیے بغیر انہیں چھوڑ دیا، اور پھر شیخ عمر بن عثمان مکی کی صحبت میں رہ لینے لگے. ان کے بعد ان سے بھی اجازت لیے بغیر انہیں چھوڑ دیا، اور پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. لیکن حضرت جنید بغدادی نے انہیں قبول نہیں کیا اور انہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کہ یہ اس حالت میں رہتے تھے کہ اچانک وجد تاری ہوتا، سکر کی حالت میں چلے جاتے تو چھوڑ کے چلے جاتے. آپ نے فرمایا کہ ہمیں ہوش و حواس والے بندے چاہیے. آپ نے یہ کہا کہ ان کو اپنی خدمت میں حاضر، لیکن حضرت جنید بغدادی نے انہیں قبول نہیں کیا اور انہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی. اسی لیے مشائخ ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. یہ ایک خاص اور بڑی وجہ ہے. اس لیے مشائخ ان سے مشائخ نے ان سے لا تعلقی اختیار کی. تو یہ لا تعلقی معاملے کے اعتبار سے ہے، دین اور اصل طریقت کے اعتبار سے نہیں ہے. یہ لا تعلقی کیا ہے؟ معاملے کے اعتبار سے، کہ ان کے معاملہ ایسا تھا کہ وہ بتائے بغیر چلے جاتے تھے سکر کی حالت میں جب آتے تھے. تو یہ معاملے کے اعتبار سے انہوں نے ان کے ساتھ لا تعلقی اختیار کیا، دین اور اصل طریقت کے اعتبار سے نہیں کی. سمجھ آ رہی ہے منصور علاج کے بارے میں ساری مشائخ کی رائے کی بھی سمجھ آ گئی. پھر مشائخ نے جو ان سے لا تعلقی اختیار کی ہے دین کی وجہ سے نہیں کی، ان کے معاملے کی وجہ سے کی ہے، دین اور طریقت کے اعتبار سے نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا خراج تحسین. داتا صاحب اب بہت قریب ہو کے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ حضرات، ہم حضرات، داتا صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں، آپ حضرات ابو بکر شبلی کے اس قول کا جائزہ لے سکتے ہیں. گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ آپ سے، ہم سے. ہمیں سمجھا رہے ہیں. سوال کس کا تھا؟ ابو سعید حجویری کا. انہوں نے خط لکھا کہ آپ میرے لیے یہ چیزیں بتائیں مجھے. تو انہوں نے یہ خط لکھا تو یہ کتاب مار سے وجود میں ہے. جو ساتھ ساتھ بیٹھے میں پرانے ان کو تقریباً سب پتہ ہوتا ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ نئے لوگ ہوتے ہیں تو ساتھ بتاتا جاتا ہوں. آپ نے فرمایا اب آپ حضرات ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا جائزہ لے سکتے ہیں.
ہمیں کہا جا رہا ہے. آپ حضرات حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا جائزہ لے سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا انا والحلاج شیء واحد فخلصنی جنونی واخلقہ عقلہ. میں اور حلاج ایک ہی راستے کے مسافر ہیں, میری وارفتگی نے مجھے نجات دلا دی اور اس کی عقل نے اسے ہلاکت کا شکار کر دیا. ایک ہی راستے کے مسافر, یہ ان کی وارفتگی نے خرد کی. یہ شعر یہاں نہیں ہوتے, مجھے اچانک کوئی بات یاد آ جاتی ہے, یہ نہیں کہ یہ تو بہت پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. خرد کی گدیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. خرد کی گدیاں سلجھا چکا میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. تو آپ یہ یہاں فرماتے ہیں کہ میری وارفتگی نے عقل پیچھے رہ جائے. تیرے سینے میں دل ہے دم نہیں ہے, تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. دم پیدا کریں دم. علامہ اقبال فرما رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس شخص کو جو بجھ گیا, جس کے کوئی زندگی کی رمق نہیں رہ گی, ستاروں پہ کمند نہیں ڈالتا. بوڑھا انسان عمر سے نہیں ہوتا, بوڑھا انسان عمل سے ہوتا ہے. 12 سال کا بچہ بھی بوڑھا ہو سکتا ہے اور 80 سال کا بابا بھی جوان ہو سکتا ہے. جس کی نمازیں پوری ہیں, تہجد قائم ہے, حلال حرام کی اس کو تمیز ہے, وہ جوان ہے. اس کا ایمان جوان ہے, اس کا اخلاق جوان ہے, اس کی ہر چیز جوان ہے. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے, تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. عقل سے آگے گزر جانا. عشق دے چلے نمبر رہ گئے, عقلاں والے ایویں عمراں گل. یہاں عشق ہے, عشق جب ہو جائے ہائے ہائے تو کیا بات یاد آ گئی ہے. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجارہ تو نہیں. عشق تو کسی کو بھی کسی سے ہو سکتا ہے. جب اس ہندو کو حضور پاک سے عشق ہوا, اس کو ایمان کی دولت بھی ملی, میں نے پہلے واقعہ سنایا ہوا, تو اس نے عشق میں کہا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اجارہ تو نہیں. حضور کی ذات اور اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ کسی کو بھی ان سے عشق ہو جاتا ہے. آج دعا کریں کہ ہمیں عشق ہو جائے, ہمیں عشق ہو جائے, ہمیں ہر فرد کو عشق ہو جائے, نماز کا پابند ہو جائے, سچ ہو جائے, صادق ہو جائے, سچا امین نہ امانت دار ہو جائے, امین ہو جائے, امین ہو جائے. اگر جو توبہ کا واقعہ آ رہا ہے وہ بھی کمال واقعہ فضیل بن ایاز کا. تو کیا فرمایا کہ ہم ایک ہی راستے کے مسافر ہیں, مجھے میری وارفتگی نے نجات دلا دی اور اس کی عقل نے اور ان کی عقل نے انہیں ہلاکت کا شکار کر دیا. اگر شیخ حسین بن منصور خلاج واقعی ملعون اور مردود ہوتے تو ابوبکر شبلی یہ کبھی نہ کہتے. یہ دلیل دیا داتا الحجویری نے کہ اگر حسین بن منصور حلاج واقعی مردود ہوتے تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کبھی نہ کہتے میں اور حلاج ایک ہی راستے کے مسافر ہیں. حضرت محمد بن خفیف نے ان کے بارے میں فرمایا وہ عالم ربانی, وہ عالم ربانی تھے. حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ عالم ربانی تھے, اللہ کے عارف تھے, وہ اللہ کے عارف تھے. اس طرح اور بھی بہت سے اقوال ہیں جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے. مشایخ طریقت کا ان سے نہ خوش ہونا, لا تعلقی اختیار کرنا طریقت میں ان کی کیفیت کے اعتبار سے. مشایخ کرام کا ان سے لا تعلق ہونا طریقت میں ان کی کیفیت کے اعتبار سے تھا. داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی تصانیف منقول ہیں اور اصول و فروع کے بارے میں ان کے بیان کردہ نقاط اور کلام بہترین. اگلا موضوع انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اصل کلام کی طرف آتے ہیں. اگلا موضوع اس کا انشاءاللہ تعالیٰ عشق منصور حلاج کے بارے میں داتا علی حجویری کی رائے. ایک درس ابھی ان کا اور ہوگا, اس کا نام درس نمبر 172 اور موضوع اس کا ہوگا عشق منصور حلاج کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عشق منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ حصہ, وہ تو 400 نوافل پڑھتے تھے, اتنا حصہ کہ ہم 5 وقت کے سچے نمازی بن جائیں. اتنا حصہ عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت کے سچے نمازی بن جائے. حاصل کلام یہ ہے, کیا فرماتے ہیں لا تعلقی کے اعتبار سے ہے, دین اور اصل طریقت کے اعتبار سے نہیں تھا. ان سے جو لا تعلقی تھی دین کے ان کی حالت کے اعتبار سے, دین میں تو سچے صوفی تھے, سچے عشق اس کی درس کی جو انتہا ہے اس شعر سے کرتے ہیں. عاشق ہوئے عشق کمامے دل رکھوان پہاڑا ہوں, لکھ بدیاں ہزار غلامے جانی باغ بہارا ہوں. منصور جے چک سولی دیتے واقف کل اسرارا ہوں, سجدیوں سر نہ چائیں باہو کافر کین ہزارہ ہوں. سجدیوں سر نہ چائیں باہو کافر کین ہزارہ ہوں. توبہ کا واقعہ بہت خوبصورت واقعہ. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہونہار شاگرد, جب ان کا
آخری وقت آیا کن کا؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اس شاگرد کا جب آخری وقت آیا تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ نے یاسین پڑھنا شروع کی تو اس نے بند کروا دی. آپ نے تلقین کی کہ کلمہ طیبہ پڑھیے، اس نے کہا میں اس کلمے سے بیزار ہوں. اس کی جان نکل گئی. 40 دن آپ کمرے سے باہر نہیں نکلے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس قدر صدمہ اور غم ان کو ہوا. 40 دن بعد جب خواب میں اس کو ملے، پوچھا تیرے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ دیکھا کہ اس کو گھسیٹ رہے تھے. اس نے کہا ایک تو میں حسد کرتا تھا، آج کے بعد حسد نکال دے. جس کو جو اللہ نے دیا وہ اس کا حسد نکال دے. دوسرا اس شاگرد نے کہا کہ میں چغلی کیا کرتا تھا، آج کے بعد غیبت چغلی چھوڑ دیں، یہ بڑی نصیحت کی بات ہے. تیسرا اس نے کہا کہ میں سال میں ایک مرتبہ شراب پیا کرتا تھا، آج کے بعد اگر کوئی شخص سال میں ایک کیا زندگی میں بھی ایک مرتبہ پیتا ہے وہ بھی توبہ کر لے. آج حسد والے بھی توبہ کر لیں، غیبت چغلی والے بھی توبہ کر لیں، شراب والے بھی توبہ کر لیں. اور جو نیک ہیں وہ غفلت سے توبہ کر لیں، اور جو غفلت سے بچے ہوئے ہیں وہ نیکیوں کی طرف دیکھنے سے توبہ کر لیں. توبہ کے کتنے درجے ہیں؟ 3. گناہگار گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے جڑ جائیں. جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ غفلت سے توبہ کریں کہ کبھی نماز جماعت کے بغیر پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی غفلت دین کے معاملے میں آتی ہے وہ غفلت سے توبہ کر دیں. اور جو غفلت سے بھی توبہ کر بیٹھے ہیں وہ اپنی نیکیوں کی طرف دیکھنے سے توبہ کر لیں. آج بس اللہ کی طرف دیکھیں. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، 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 یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ جڑ جائیں تیرے ساتھ، جڑ جائیں. تجھے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہے. توبہ کی توفیق بھی تو عطا فرماتا ہے، اپنے ساتھ جوڑتا بھی تو ہے. نہ ہم توبہ کر سکتے ہیں نہ ہم تیرے ساتھ جڑ سکتے ہیں. تو ہماری توبہ بھی قبول فرما، ہمیں اپنے ساتھ جوڑ بھی لے. نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، اپنے فضل کرم کے ساتھ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی، خالق ارض و سماوات نے اس کو ایسے کر دیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. اس توبہ کی بس اب حفاظت کریں. اللہ نہ کرے توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لیں. جتنی نمازیں قضا ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے ادا کرتے جائیں. ساتھ ادا نمازیں بھی ادا کرتے جائیں، ساتھ قضا بھی ادا کرتے جائیں. حق باقی رہ جاتا ہے، قضا باقی ہے. سارا جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. اسی طرح جن لوگوں نے جن سے کوئی زیادتی کی ہے، جن کے کوئی پیسے دینے ہیں، گناہ معاف ہو گئے، حق باقی رہ گیا ہے، زیادتی کی معافی مانگ لیں. جا کے شب بارات ہے، معافی مانگ لیں. جا کے زیادتی کی معافی مانگ لیں. آج وہ بد نصیب ہے جس نے قطع تعلقی کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے درس میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے تو وہ اٹھ جائے. وہ شخص اٹھا اور اپنی پھپھو سے جا کے اس نے صلح کر لی. یہ صحابہ کا واقعہ بتا رہا ہوں میں. تو پھپھو نے کہا کہ ان سے پوچھیے کیا قطع تعلقی اتنا بڑا گناہ ہے؟ تو جب پوچھا کہ فرمایا ہاں قطع تعلقی اتنا بڑا گناہ ہے. جہاں قطع تعلقی والا بندہ بیٹھا ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. جن سے ناراض ہوئے ہیں، قصور آپ کا ہے یا نہیں ہے، ان سے جا کے معافی مانگ لیں. اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ کے لاکھوں کام سیدھے کر دے گا. نفس پہ جنت کتنے قدم پہ ہے؟ حضور پاک نے فرمایا 2 قدم پہ. ایک اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں ہوگا. آج اپنا قدم یہ نفس پہ رکھ دیں کہ دوسرا قدم آپ کا جنت پہ ہو. پھر آپ نے فرمایا کوئی 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے، 3 دن تک صلح نہ کریں تو مجھے ان سے کوئی غرض نہیں. وہ مسلمان وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو. فکر کریں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. توبہ کر لیں، فٹافٹ صلح کر لیں. اللہ نہ کرے کہ اللہ کے نبی کو ہماری پرواہ نہ ہو. جلدی سے یہ توبہ کر لیں کہ ان کو ہماری پرواہ ہو جائے. جس سے لڑے ہوئے ہیں اس نے زیادتی کی ہے یا آپ نے زیادتی کیا، اپنے نفس پہ پیر رکھ دیں کہ دوسرا قدم آپ کا جنت میں ہو. اے اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو اور ہماری دعا کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مقدر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور
الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ. اللہ برائیوں کے گناہوں کی گٹھلیاں اتار دے ہمارے سروں سے. یا اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ, یا اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کے چمکتے مکھڑے کا صدقہ, واللیل کی زلف عنبرین کا صدقہ, ما زاغ البصر وما طغى کے سرمے کا صدقہ, علم نشرح کے سینے کا صدقہ, حضور سرور کائنات کے پورے وجود اطہر کا صدقہ, ہر بال کا صدقہ, ناخن مبارک کا صدقہ, آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو مبارک کا صدقہ. یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے, یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے. یا اللہ صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ, فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ, عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ, حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ, علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ, اور محمد کی شہادت کا صدقہ, عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ, سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ, امت کی اولیاء کرام کا صدقہ, خصوصاً سید مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ایقان کا صدقہ, ایمان کا صدقہ, عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش. یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما, صاحب کا نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما, جن کے ساتھ زیادتی کیا ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما, جن کا حق دینا ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرما, جن کا قرض دینا ان کا قرض دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ماننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں پاک کر دے, ہمیں صاف کر دے. اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. یا اللہ روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ تجھے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ایقان اور وجدان کا واسطہ, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم میں سے جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے رزق کی تنگی دور فرما. یا اللہ ایمان کی تنگی دور فرما, سلامتی فرما, دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. جن کے بچے ہیں بچیوں, جن کے بچے ہیں بچیاں, یا اللہ تعالیٰ جن بچوں یا بچیوں نے امتحان دیے ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. جو فارغ التحصیل ہے ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں, والدین پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما, ان کے نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما. یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ اولاد کے لیے پریشان ہیں, یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ جن کی بیٹیاں دوبارہ اجڑ گئی ہیں ان کو پھر حضور پاک کی بیٹیوں کے صدقے آباد فرما. یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے یا اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو دوبارہ آباد فرما. ان جیسا تو نہیں, ان جیسی عادات والا نیک شوہر عطا فرما. یا اللہ ہم کو سلامتی فرما, ہمیں دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما, ہمیں رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو تنخواہ دار بیٹھے ہیں ان میں برکت عطا فرما, تنگ دستی دور فرما دے. جن گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ ان گھروں میں امن عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کو آج ہی قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ قرضے سے نجات عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لي خمسة اطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقولی ما کنی خاتمہ, اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریمہ ببخشائے بر عالمہ کہ ہستہ مسیر کمند ہوا ندارہ مغرض تو فریاد رس تو یا سیارہ خطا بخش بس خطا بخش بس خطا بخش بس. اللہ سب کی جھولیاں بھر دے, جو لینے آیا خیر ایمان سے سلامتی سے سب کی جھولیاں بھر دے. دل کا سکون, ذہن کا اطمینان, دل کا اطمینان, ذہن کا سکون عطا فرما دے, سکون عطا فرما دے, سکون عطا فرما دے. قیامت تک گئے گزرے دور میں تیری ایک جماعت رہے گی, اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل کر دے. اللہ ہمیں جماعت میں شامل کر دے. یا اللہ یہ اپنا قیمتی وقت تیرے ولی کی چوکھٹ پہ لیے بیٹھے ہیں, اللہ تو ان کی ساری زندگی کو قیمتی کر دے. اللہ ہمارے الفاظ قبول فرما لے, ہمیں دنیا آخرت میں بھلائی دے دے, کسی کا محتاج نہ کر, اپنی ذات کا محتاج ہے. اللہ چار پہی اور سٹک کی محتاجی سے بھی بچا. یا اللہ اپنی محتاجی عطا فرما, دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما, رحمتوں کے دروازے کھول دے. جس کے دل میں جو حاجت ہے تجھے علی حجویری کا واسطہ سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ عنایت صاحب ہیں, باقی جو لوگ جنہوں نے میری دعاؤں کے لیے کیا سب کی دعائیں قبول فرما. لا الہ